کسی گاؤں میں ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ بھیک مانگنے میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عقل مند بھی تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو بالکل بیوقوف تھا۔ بھیک مانگنے کا طریقہ اس نے اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ دونوں کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھکاری اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، جبکہ اس کا شاگرد بالکل جوان تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس گاؤں کو سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سارے گاؤں کے مکان کچے تھے، وہ سیلاب میں بہہ گئے۔ اس سیلاب میں ان دونوں کا مکان بھی نہ بچ سکا۔ سارے کا سارا گاؤں درہم برہم ہو گیا۔ انہوں نے بھی گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز انہوں نے اپنے گاؤں کو خیر بات کہہ دیا اور گاؤں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے گاؤں کو آخری مرتبہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس گاؤں میں انہوں نے زندگی کے نہ جانے کتنے دن گزارے تھے۔ گاؤں سے رخصت ہو کر وہ ناک کی سیٹ میں چل پڑے۔ دونوں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ چلتے چلتے سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے ایک شہر کے آثار دیکھے۔ مبارک ہو استاد، آخر ہم ایک شہر تک پہنچ ہی گئے۔ خدا کا شکر ہے، بوڑھے کے منہ سے نکلا۔ دونوں تیز قدم اٹھانے لگے۔ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے شہر میں پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ دونوں ٹھیک اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ استاد، مجھ میں تو اب ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ شاگرد نے بے دم ہو کر گرنے کے بعد کہا، اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں کسی کے گھر سے کھانا لاتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا اور چلا گیا۔ جلد ہی وہ کچھ روٹیاں اور دال لے آیا۔ دونوں نے صبر شکر سے انہیں کھایا، کنویں سے پانی پیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے بھیک مانگنے کا باقاعدہ پروگرام بنایا۔ دونوں نکل کھڑے ہوئے اور سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ شام ہوئی تو اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ یہ ایک گھنا درخت تھا، رات بھی وہ اسی کے نیچے ہی سوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر بوڑھے نے کہا، اب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تم یوں کرو کہ بازار سے ضرورت کی چیزیں لے آؤ، ہم جنگل میں ایک جھونپڑی ڈال لیں گے اور وہیں کھانا پکایا کریں گے۔ اچھا استاد، میں ابھی لاتا ہوں، شاگرد نے خوش ہو کر کہا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ شاگرد بازار پہنچا تو اس نے سوچا تھوڑی سی مٹھائی بھی خرید لوں، 3-4 دن سے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا ایک مٹھائی کی دکان پر گیا۔ بازار بہت بارونق تھا اور اس میں خوب چہل پہل تھی۔ مٹھائی کی دکان پر طرح طرح کی مٹھائیاں سجی تھیں۔ اس نے پوچھا، بھائی صاحب لڈو کیا بھاؤ ہیں؟ ٹکے سیر، دکاندار نے کہا۔ کیا کہا؟ ٹکے سیر؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، ہاں ہاں ٹکے سیر۔ اور برفی کیا بھاؤ ہے؟ ہر چیز ٹکے سیر ہے۔ اچھا تو ملا جلا کر 1 سیر دے دو، اس نے خوش ہو کر کہا۔ مٹھائی والے نے ساری مٹھائیاں 1 سیر تول دی۔ شاگرد نے اسے 1 ٹکا دیا اور سبزی والے کی دکان پر آیا۔ بھائی صاحب گوبھی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹکے سیر، دکاندار نے کہا۔ اور آلو کیا بھاؤ ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ ہر چیز ٹکے سیر ہے۔ کیا؟ شاگرد حیران رہ گیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑتا ہوا اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے جو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، بھاگتے کیوں آ رہے ہو؟ اور یہ کیا، تم صرف ایک لفافہ اٹھائے ہوئے ہو؟ تمہیں تو کتنی چیزیں لانی تھی۔ استاد مزے آ گئے، شاگرد نے خوشی سے پھول کر کہا۔ کیا ہوا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ استاد اس شہر میں تو ہر چیز 2 پیسے سیر بکتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ 1 سیر مٹھائی 2 پیسے کی لایا ہوں۔ یہاں ہر چیز ہی 2 پیسے سیر ہے، مٹھائی بھی، گھی بھی، دالیں بھی، سبزی بھی، غرض ہر چیز 2 پیسے سیر ہے۔ یہاں تو مزے آ جائیں گے، خوب کھاؤ پیو استاد، اب ہم ساری عمر یہیں رہیں گے۔ استاد اس کی باتیں سن کر چپ رہ گیا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ کیا بات ہے استاد، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں بیٹا، مجھے سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مگر کیوں استاد جی؟ اب ہم اچھی اچھی چیزیں ٹکے سیر لے کر کھایا کریں گے، نہ کچھ پکانے کی ضرورت، نہ مصیبت بھرنے کی، بازار سے خرید کر کھا لیا کریں گے۔ تم بیوقوف ہو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، استاد نے فکر مند ہو کر کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو استاد؟ میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اس سے زیادہ مزے اور کہاں آئیں گے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی ہو؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اندھیر نگری ہے۔ تم کچھ بھی کہو استاد، میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر میں یہاں نہ رہوں تو؟ استاد نے پوچھا۔ تو بھی میں یہیں رہوں گا، لیکن میں کہتا ہوں تم بھی نہیں جاؤ، زندگی کے باقی دن یہیں عیش و آرام سے گزاریں گے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ استاد بھی ضد پر اڑ گیا۔ خیر، دونوں نے مٹھائی کھائی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو استاد اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کہاں چلے استاد؟ شاگرد نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو کیا ابھی اور اسی وقت جا رہے ہو؟ ہاں، مجھے یہاں رہنے سے خوف آتا ہے۔ مان جاؤ استاد، یہاں سے نہ جاؤ، دنیا کے تختے پر اتنا عیش کہیں نہیں کر سکو گے۔
जितना यहाँ है, और अगर तुम जाए बगैर रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूँ। ये कहकर शागिर्द भी इसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें किसी से क्या डरना, हमें कौन नुकसान पहुँचा सकता है। इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे साथ चले चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। अच्छा तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और अब मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, शागिर्द ने अटल लहजे में कहा। इसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और इसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो इसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता, अब इससे कोई काम ना होता था। कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता था। झोंपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा रहता, वो उनमें से ले लेकर खूब खाता और कह लगाता। हर फिक्र से आजाद होने और खूब खाने और कोई मुशक्कत ना करने की वजह से इसका जिस्म मोटा ताजा होने लगा। वो अपने मोटे होते जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म फूलता चला गया और वो फूल कर इतना कुप्पा हो गया कि अब इससे चला भी मुश्किल से जाता था। जब पैसे खत्म होने लगते बाजार में जाकर किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग इसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर शेरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोंपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही इसकी जिंदगी थी और इसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। अब इस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था, तमाम दरबारी हाजिर थे कि इसके सामने एक शख्स को पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये कौन शख्स है? बादशाह सलामत, इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? जहाँ पना, इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? बादशाह ने इससे पूछा। वो बाहर मौजूद है, सिपाही बोला। उसे पेश करो, बादशाह ने कहा। इस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने इससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? जी हाँ, इसने खुश होकर कहा। तुमने उसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने गुर्रा कर पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कुतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था, और इसे पकड़ लो। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह उसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कुतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह न थी। इस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़कर चौराहे पर लाया गया। वो गरीब थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और इसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। इसने फंदा इस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अक्ल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। हैरान और परेशान कभी फंदे और कभी इस आदमी की गर्दन को देखने लगा। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, आलमपना, फांसी का फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने ये सुना तो सोच में डूब गया। इसके वजीर और अमीर परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में न आया कि फंदे की गिरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ न आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ गधे हो जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो उसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इतला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग इसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। इसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतार कर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा, ये आदमी काफी मोटा है,
اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے گا۔ انہوں نے اس سے کہا نیچے اترو۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نیچے اتر آیا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کر دیکھا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور کہا جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں جتنا کہ یہ پھندا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کی گردن میں فٹ ہی نہیں آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا آدمی نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا۔ جھونپڑی میں پڑے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھیک مل چکے تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اس سے 5 سیر مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا، اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، مٹھائی والے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کون آ رہے ہیں؟ تم اس قدر ڈر کیوں رہے ہو؟ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں سپاہی پھندا لیے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان، ذرا اپنی گردن تو ادھر کرنا، ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پر چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آدمی ایسا نہ ملا جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کیا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کر کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سیر ان کے حکم سے بکتی ہے، سپاہی نے کہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد کو جکڑ لیا گیا، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قید خانے کی طرف لے چلے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کر بادشاہ کو یہ خبر سنا دی گئی کہ ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے کل شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں بہت بری طرح یاد آنے لگی۔ اب استاد کی سنیے۔ استاد اس شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرا، جو روکھی سوکھی ملتی رہی اسی پر گزارا کرتا رہا، اور اگلا دن نکلنے پر پھر بھیک مانگنے چلا جاتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس شہر کا رخ کیا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کے چوک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر کوئی شخص چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ چوک کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ آج ایک آدمی کو چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پر پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد! استاد کے کان کھڑے ہوئے۔ اب جو اس نے موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کر بولا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد، تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ شاگرد نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، اب تمہیں بچانے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ کیا استاد؟ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا۔ جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دو، تم کہنا نہیں یہ پھانسی مجھے ہی دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد۔ شاگرد خوش ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخر بادشاہ کی سواری آئی۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا،
آخر ہم ایسے آدمی کو پانے میں کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے یہ سن کر پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور اسے شاگرد کی گردن میں پھنسانے لگا۔ عین اسی وقت استاد زور سے چلایا، ٹھہرو، اس کو پھانسی نہ دو بلکہ پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ سب مڑ مڑ کر استاد کی طرف دیکھنے لگے جو مجمع سے نکل کر پھانسی کے تختے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں سرکاری کاموں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو، استاد نے کہا۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے، پھانسی مجھے ہی دیں، اس کا شاگرد بولا۔ ہرگز نہیں، پھانسی مجھے ہی دیں، استاد بولا۔ ان کی تکرار جاری تھی اور سب لوگ حیران تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو ایسے دو آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی حیرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر اس نے چلا کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ تم کیوں پھانسی پانا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی آپ اس کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دے دیں، استاد نے کہا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے لوگ بھی سانس روکے کھڑے تھے۔ استاد نے بتانا شروع کیا، بات دراصل یہ ہے بادشاہ سلامت کہ آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لیے اس موٹے کے بجائے آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں چاروں طرف سے شور سنائی دیا۔ وزیر نے کہا، میں یہاں کا وزیر ہوں، اس لیے آپ مجھے پھانسی دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عین اسی وقت دوسرے کئی لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دی جائے، پھانسی مجھے دی جائے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پھانسی کسے دے اور کسے نہ دے۔ شاگرد کبھی حیران ہو کر استاد کو دیکھتا اور کبھی مجمع کو، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھوں کے اشارے سے مجمع کو خاموش کیا اور بولا، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی پر چڑھ کر میں جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا؟ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختے پر جاتے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ تختے پر چڑھ گیا۔ اس نے موٹے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نیچے اترا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ ایک نیا پھندا لائے جو بادشاہ کی گردن میں فٹ آ سکے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے گلے میں ایک نیا پھندا ڈال دیا۔ چنانچہ بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی۔